جلسہ کرتی ہیں اپنی امن کی شرارت کے لیے، اور آج ہم اور آپ مل کر جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کے لیے۔ مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، قرآن ان کا مدح ثنا ہے، آیت تطہیر ان کو عطا ہے، کہہ دو جبریل ان کے در کا گدا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں۔ ہماری دعائیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک ہم محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عظمت کا نشان ہے۔ یہ وہ حسین جو کسی فرقے کا نہیں، کسی مکتب فکر کا نہیں۔ میرا حسین، آپ کا حسین، ولیوں کا حسین، نمازیوں کا حسین، غازیوں کا حسین، شہیدوں کا حسین، تبع تابعین کا حسین، محققین کا حسین۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حسین، عمر فرماتے ہیں میرا حسین، عثمان فرماتے ہیں میرا حسین، علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور نظر حسین، فاطمہ فرماتی ہیں میرے دل کا ٹکڑا حسین، اور نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ ہم حسین سے اور حسین مجھ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم رب ذوالجلال کی یہ وہ حسین ہے جس کے حلم اسلام کا حسن ہے، جس کے یام اسلام کی یاری ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ وہ حسین ابن علی جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر کے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ جس نے علی اصغر کے گلے میں تیر لگانا برداشت کر سکتا ہے، عباس کے بازو قلم کرا سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑانا برداشت کر سکتا ہے، آل محمد کا ایک ایک فرد باطل طاقت کے سامنے ٹکرا کر شہادت کا تو جام پی سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگو، ہم نے رسول کے گھر والوں کو، ہم نے نبی کے گھر والوں کو، ہم نے علی کے گھر والوں کو، ہم نے حسن اور حسین کے گھر والوں کو پاک کر دیا۔ علی پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، علی ایسا پاک ہے کہ پیدا ہی کعبے میں ہوا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تا قیامت تک کسی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے سوائے حضرت علی کے۔ حضرت علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، قرآن کا فیصلہ ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، محدثین کا قول ہے، تابعین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں پلید ہوتی ہے، یعنی وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ کعبہ کے دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اے رب بے نیاز، علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہا ہے۔ رب اکبر نے فرمایا علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، علی جہاں پیدا ہوا اور میرا گھر کعبہ بھی پاک ہے، علی اول سے لے کر آخر تک پاک ہے، علی سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر علی پاک ہے تو ماننا پڑے گا کہ جن جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی وہ بھی پاک ہے۔ یہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور العلا نور کی تفسیر ہیں، ہمارے نبی کے میر ہیں، علی غیرت الہی کی شمشیر ہیں، علی نظام مصطفیٰ کا ہو بہو تصویر ہیں۔ جب میرے نبی مدینہ منورہ میں آئے، میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، ولید نے کہا میں نہیں مانتا، ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا۔ میرے نبی سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اے میرے پیارے حبیب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ولید نہیں مانتا نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے، پیارے تم مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے کبیر کہے میں تجھے بصیر کہوں، تو مجھے خبیر کہے میں تجھے سراجم منیر کہوں، تو مجھے پیارے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد رسول اللہ۔ کیا بات! نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں،
نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کا سبب لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کا سارا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب میرے نبی مدینہ منورہ میں آئے تو میرے نبی نے فرمایا مانو میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ اس کا پادری نے اعلان کرا دیا میں نہیں مانتا اس کو نبی۔ میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کا پادری کہنے لگا اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو آپ بھی اپنے بچے لے آئیں، ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم جو حق پر ہے اسے بچا لے اور جو کفر پر ہے اسے غرق کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے منظور ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، اپنی اولاد تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ حدیثوں میں یوں آتا ہے، مدینے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی ممبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے۔ وہ کون فاطمہ جو سلطنت اسلام کی مقدس شاہزادی ہے، چادر تطہیرہ کی مالکہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو قطعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ فرمایا قطعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دنیا والوں مقصد یہ تھا میں طاہر ہوں یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں عالم ہوں یہ علم کا ٹکڑا ہے، میں شافی ہوں یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں یہ میری تفسیر ہے، میں نور ہوں یہ میری تنویر ہے۔ میرے نبی ممبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے۔ میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی، یہیں پر ہمیں اور آپ کو آقا امام حسن اور امام حسین کے مقام کو سمجھنا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے این الحسن کہاں ہے حسن؟ عرض کی نانا جان حاضر ہوں، فرمایا میری چادر کے نیچے آؤ۔ پھر فرمایا این الحسین کہاں ہے حسین؟ عرض کی نانا جان حاضر ہوں، فرمایا میری چادر کے نیچے آؤ۔ پھر فرمایا این علی ابن ابی طالب کہاں ہے علی؟ عرض کی حضور حاضر ہوں، فرمایا میری چادر کے نیچے آؤ۔ پھر میرے نبی نے اپنا مبارک سر بھی اس چادر کے نیچے دیا۔ چادر ایک ہے، مزمل کا